میرے بزرگوں، مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ حضرات سے عرض کیا تھا، پروگرام میں حضرت مفتی صاحب کو خاص کر کے بلانے کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا، اور ہم اور آپ کو اس طریقے کے پروگرام سے ہر وقت کیوں جڑا ہوا رہنا چاہیے، تاکہ ہمیں شہر کے حالات سے، صوبے کے حالات سے، ملک کے حالات سے ہم باخبر رہیں۔ کیا ہو رہا ہے، ہمارے خلاف کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمیں ان تمام چیزوں کی اطلاع ہونی چاہیے۔ تو علماء کرام کے ذریعے سے ہمیں یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں، ساری معلومات ہمیں فراہم ہو جاتی ہیں۔ اور میں آپ کو بتلاؤں کہ ہندوستان کے مسلمان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ یہاں کے علماء کرام، بزرگان دین، وہ ہر وقت اپنی قوم کو بیدار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں ان پر عائد کی ہیں، جو ذمہ داریاں ان کو دی ہیں، اس کو ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور یقین مانیے اسی کا ثمرہ ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اور آپ علل اعلان اپنی مسجدوں میں اذان دیتے ہیں اور اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، اور بالکل آزادی کے ساتھ اپنے شاعر کے ساتھ ہم اپنا زندگی گزار رہے ہیں۔ ورنہ اگر یہ علماء کرام اس ملک کے اندر نہ ہوتے اور علماء کرام کی تحریکیں زندہ نہ ہوتی تو ہندوستان کا حال اسپین وغیرہ سے برا بہت پہلے ہو چکا ہوتا، بہت پہلے ہو چکا ہوتا۔ باطل جب جب اسلام پر وار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسلام کو مٹانے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، تو اس کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے یا تو علماء کرام کو بدنام کیا جائے یا تو ان کے دینی مدارس کو بدنام کیا جائے۔ آپ کو میں اشارتاً بتاؤں، جنگ آزادی کے موقع پر انگریزوں نے جو پلاننگ تیار کی تھی ہندوستان سے مسلمانوں کے خاتمے کی، کیونکہ انگریز اس ملک کے اندر پہلے سے حاکم نہیں تھے، تجارت کی غرض سے آئے تھے، بدنیتی سے یہاں کے حاکم بن بیٹھے، اور حکومت دیکھا ان لوگوں نے کہ مسلمانوں سے لی ہے۔ مسلمان اس ملک کے حکمراں تھے اور اتنے آسائش کے ساتھ اور اتنے خوبصورت انداز کے ساتھ اس ملک کا نظام چلا رہے تھے کہ اس ملک کو پوری دنیا کے اندر سونے کی چڑیا کہا جانے لگا تھا۔ ان کی نیتیں خراب ہوئی، قابض ہوئے، تو انہوں نے جو دیکھا اس کے پس منظر میں کیا ہے، تو وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ قوم اپنے قرآن سے جڑی ہوئی ہے، اپنے علماء سے جڑی ہوئی ہے، تو انہوں نے ٹارگٹ کیا اور قرآن کو اور علماء کرام کو ختم کرنے کی ان لوگوں نے پوری پلاننگ کی اور کام شروع کیا۔ جب آپ آزادی کی تاریخ سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، تو آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ ایک ایک دن میں کئی سو علماء کرام کو جو ہے آگ کے حوالے کر دیا جاتا تھا، پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا جاتا تھا، اور ایک ایک دن میں کئی ہزار نسخے قرآن کریم کے جلائے جاتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ اگر قرآن باقی رہے گا، علماء باقی رہیں گے، تو اس ملک کا، ہندوستان میں مسلمان زندہ رہے گا، اور اگر یہ ختم ہو جائے گا تو مسلمان بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس قرآن کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، علماء کرام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری قوم جن کاموں کی طرف پیچھے جا رہی ہے اور جن کاموں کو غفلت میں ڈال دیا ہے، ان میں سے ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ آج ہم نے اپنے علماء کرام کو اپنے سامنے رکھنا، ان کو اپنا رہنما بنانا آج ہم پسند کرنے سے بالکل تھوڑا پیچھے جا رہے ہیں۔ اور ایک فوج، ایک سمجھیے کہ ایک کافی تعداد میں لوگ جو ہے اس طرف گامزن ہو رہے ہیں، علماء کرام سے بدزن کرنے کا، باطل نئے طریقوں سے
فتنے لا کر آپ کے درمیان کھڑا کرتا ہے، کبھی شکیلیت کے شکل میں اور کبھی اور دوسری شکل میں، جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علماء کرام ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، علماء کرام ہمیں بیوقوف نہیں بنا رہے ہیں، علماء ہمیں دین سکھا رہے ہیں، ہمیں قرآن سکھا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو دین سکھا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو قرآن سکھا رہے ہیں، ہم کو انہوں نے باقی رکھا ہے، اس لیے ہمیں علماء کرام کے ساتھ جڑ کر رہنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے میں اپنے استاد محترم، اپنے مشفق و مربی حضرت مولانا مفتی سید محمد حذیفہ صاحب قاسمی سے ادباً گزارش کروں گا کہ حضرت والا تشریف لائیں۔ یہ مجمع آپ کا منتظر ہے، اور میں آپ کو بتلا دوں حضرت کہ یہ مجمع یہاں پر آپ کے سامنے چھوٹا ہے، لیکن پس پردہ مستورات کی تعداد کافی زیادہ ہے جو آج اس موضوع کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئی ہے، اور خاص طور پر آپ کو سننے کے لیے جمع ہوئی ہے۔ آپ تشریف لائیں اور اپنے بیانات سے محظوظ فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین، ماں و بہنوں، آپ کے محلے کے مکتب کا یہ سالانہ جلسہ ہے۔ یہ بچے اور بچیاں، ننھے منھے معصوم بچے اور بچیاں اسکول پڑھتے ہوئے کچھ وقت کے لیے یہاں آ کر دینیات، اسلامیات پڑھ رہے ہیں۔ اس چیز کی اہمیت کا صحیح طور پر لوگوں کو اندازہ نہیں ہے۔ اگر اس کی اہمیت کا اندازہ ہونے لگے تو سیدھی سی بات ہے کہ محلے میں کم از کم یعنی اچت پاڑا اور اس سے متصل جو چھوٹی بڑی آبادیاں ہیں، تقریباً 1200-1500 بچے بچیاں ہوں گے، اور آتے کتنے ہیں؟ 150-200۔ ہر محلے کا وہی حال ہے۔ ہماری آبادی کے پرسنٹ کے اعتبار سے بچے آ کتنے رہے؟ جس طریقے سے 5 وقتہ نماز میں 100 لوگ آتے ہیں، 150 لوگ آتے ہیں، جمعہ کی نماز میں 1000 لوگ آتے ہیں، اور عید کی نماز میں، عیدین کی نماز میں 3000-5000 لوگ آتے ہیں۔ یہ تو ہر شخص دیکھتا ہے۔ اب ذرا اس کا تجزیہ کر لیں۔ اس کا مطلب اگر جمعہ کی نماز میں 2000 لوگ آ رہے ہیں اور 5 وقتہ میں 200 آ رہے ہیں، تو 1800 لوگ 5 وقت نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اور جمعہ کی نماز میں 2000 آ رہے ہیں اور عید میں 5000 آ رہے ہیں، تو 3000 لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھ رہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہم یہ تو خوشی مناتے ہیں کہ مسجدیں بھر گئیں۔ ارے مسجدیں بھر گئی، آبادی کتنی ہے؟ آ کتنے رہے؟ مدرسے بھر گئے تو آبادی کتنی ہے؟ بھیونڈی شہر کی مسلمانوں کی کم از کم آبادی 10 لاکھ ہے۔ 10 لاکھ کا 1% کتنا بنتا ہے؟ 10,000۔ کیا آپ کے 10,000 بچے پڑھ رہے ہیں مدرسوں میں؟ نہیں، 1% بھی نہیں پڑھ رہا، بلکہ نصف سے زائد تو باہر کے بچے۔ آپ نے اپنے شہر کو کیا دیا؟ ہماری آبادی کو ہم نے کیا دیا؟ یہ مکاتب آبادی کے بچوں میں دینی تعلیم کے فروغ کا بہترین اور آسان ذریعہ ہے۔ ان مکاتب میں اکثر بچے بچیاں وہ ہیں جو کسی اسکول میں بھی پڑھ رہے ہیں، اور میں یہ بات بالکل صاف الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں، ہمارے بڑے اسکولی تعلیم کی نہ مخالفت کرتے نہ مذمت کرتے ہیں، بلکہ اسکول خود چلاتے ہیں۔ ہمارے سراج العلوم میں خود چل رہا ہے اسکول۔ بہت سے اسکولوں کے مینجمنٹ میں خود ہوں۔ ہم لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو بچے پڑھنے میں تیز ہیں، ٹاپر رینج کے بچے ہیں، اور والدین غریب ہے بیچارہ، کوئی حمالی کر رہا ہے، لوم چلا رہا ہے، آٹو چلا رہا ہے، باپ نہیں ہے، ماں موتی پرو کر گھر چلا رہی ہے، ایسے غریب بچوں کے لیے 10-20 ہزار فیس بھرنا مشکل ہوتا ہے، اور بیچارے غربت کی بنیاد پر تعلیم چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے بچوں کی اسکولی فیس زکوٰۃ کی رقم سے بھر دو، انہوں پڑھاؤ۔
جو بچے پڑھنے میں تیز ہیں، میرٹ کی بیس پر آگے جا سکتے ہیں، ان کو ضرور پڑھاؤ۔ ہو کیا رہا ہے؟ دھکا پلیٹ گاڑی، اس لیے مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، دھکا پلیٹ گاڑیاں، ان کے ماں باپ 50 لاکھ 60 لاکھ 1 کروڑ ڈونیشن دے کر ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، یہ امت کا بھنگار ہے، بھنگار۔ اس سے ملت کا کوئی بھلا نہیں ہونے والا۔ ہو سکتا ہے ڈگری لے کر آ کر عمارت بنا کے بیٹھ جائے، پیسہ کما لے، بھلا آپ کا کہیں نہیں ہونے والا۔ نہ ان میں سے کوئی کلکٹر بننے والا ہے، نہ کوئی کسی منسٹر کا پی اے بننے والا ہے، نہ کوئی سیکریٹری بننے والا ہے۔ جہاں ہمارے خلاف پالیسیاں بن رہی ہیں وہاں یہ نہیں بیٹھنے والے۔ جس وقت ڈاکٹر وسیم الرحمان صاحب نے IAS کیا، دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے، بستی کے رہنے والے، انہوں نے وہاں سے نکلنے کے بعد علی گڑھ میں جا کر پہلے BOMS کیا اور پھر IAS میں وہ پاس ہوئے۔ بمبئی میں ان کے استقبال کے پروگرام رکھے گئے۔ وہ ٹھہرے بھیونڈی میں تھے، کلیان روڈ لکڑا مارکیٹ میں، اپنے رشتہ داروں کے ہاں، لیکن پروگرام ان کا بمبئی میں ہوا، ممرا میں ہوا۔ بڑا جشن منایا جا رہا ہے، ہمارا مسلمان IAS بن گیا، اب تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا، چنی ہوگا چنا ہوگا۔ ایک سابق IAS آفیسر نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں اتنی خوشی مت مناؤ، تمہاری آبادی کا پرسنٹ مہاراشٹر میں 12 سے 13%، مہاراشٹر میں مسلمان 12 سے 13% ہے، پورے ملک کے مجموعی طور پر، اس لیے کہ بنگال میں، بہار میں، UP میں، آسام میں اور ایک آدھ صوبوں میں وہاں تعداد زیادہ ہے، ان سب کو ملانے کے بعد 20% بیٹھتا ہے۔ مہاراشٹر میں 12-13% ہے، گجرات میں 6-7% ہے، مدھیہ پردیش میں 4-5% ہے، الگ الگ صوبوں میں۔ آپ کا پرسنٹ یہ ہے، اور مہاراشٹر میں برہمن 3.5% ہے۔ اب فرق دیکھیے، 400 IAS ہوتے ہیں سرکاری نظام میں، 400 میں سے 100 برہمن ہیں، اور آپ 2-4-5 ہیں۔ 100 کا مطلب 400 میں 100 25%، آبادی 3.5%، سرکار میں نمائندگی 25%، آپ کی آبادی 12% اور نمائندگی 1% بھی نہیں، اور آپ جشن منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ! جشن منانے کا وقت نہیں ہے، بیٹھ کر رو اور یہ طے کرو کہ ہمارے بچے اوپر کیسے جائیں گے، اعلیٰ تعلیم کیسے حاصل کریں گے۔ جب میرے بڑے بھائی کھاڑی پار میں رہتے تھے تو میں کبھی کبھی کھنڈو پاڑے سے بچوں کو لے کر بھائی کیا جاتا تھا۔ کھنڈو پاڑے سے آٹو لیا، کھاڑی پار مسجد ارقم کے سامنے والی بلڈنگ میں رہتے تھے وہ۔ آٹو کے ڈرائیور سے راستے میں سلام دعا ہوتا رہا، کیا کرتے ہیں، آٹو خود کا ہے، کرائے کا ہے، کتنے بچے ہیں۔ تب تک سواری وہاں پہنچ گئی، بچے اتر کے اوپر چلے گئے، میں آٹو سے اتر کے رکا رہا۔ میں نے کہا چاچا کئے بچے ہیں آپ کے؟ 3 بچے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایک بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا چاچا رکشا چلا کر اعلیٰ تعلیم دلا کیسے رہے ہو؟ بس یہ کہنا تک ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ خاموش کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مولوی صاحب کم سے کم آپ نے پوچھا تو۔ رونا اس بات کا ہے، آپ نے کم سے کم پوچھا تو۔ آج تک کوئی مجھ سے پوچھنے نہیں آیا کہ بچے کی تعلیم دلانا ہے نہیں دلانا ہے۔ میرا بچہ ٹاپ رینج کا بچہ ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، ایک صاحب کو انہوں نے آ کر مجھ سے ملاقات کی اور کہا اس بچے کو میں نے گود لے لیا، اس کی تعلیم میں دلاؤں گا، پوری فیس وہ بھرتے ہیں، اللہ ان کو ان کے پریوار کو سکھی رکھے۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جن کی لاکھوں لاکھ زکوٰۃ نکلتی ہے، 2.5% بہت ہوتی ہے، چند افراد کو توفیق ہے حساب کر کے زکوٰۃ نکالنے کا، ورنہ سب ٹھیک ہے، لشٹم پشٹم چل رہا ہے۔ جو زکوٰۃ نکالتے ہیں آپ مدرسوں کو دیتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن جو بچے ٹاپ رینج کے بچے ہیں، صرف فیس کی بنیاد پر وہ ڈراپ آؤٹ کر جاتے ہیں، ایسے بچوں پر بھی دھیان دیجیے۔ یہ بچے ہمارے مکاتب کے، یہ اسلامیات پڑھ رہے ہیں، ہم اس تعلیم کی مخالفت نہیں کرتے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن دونوں کا فرق سمجھیے۔ وہ تعلیم جس پر میں ابھی تذکرہ کر رہا تھا کہ اس کی تعلیم دلاؤ، بچے اوپر تک جائے، نمائندگی ہو، اس تعلیم کا حاصل جب تک زمین کے اوپر چل پھر رہے ہیں، یہ پیٹ پالنے کا دھندا ہے۔ اسکولوں کی تعلیم کیا ہے؟ پیٹ پالنے کا دھندا ہے۔ کب تک؟ جب تک آنکھ بند نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد بھائی اعلیٰ تعلیم دلا دی،
اعلیٰ ڈگری مل گئی، اونچی نوکری مل گئی، بنگلہ مل گیا، گاڑی مل گئی، نوکر چاکر مل گئے، کب تک؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، اس کے بعد ملک الموت سے ملاقات نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ اس کے بعد گھر والے نہلا کر، دھلا کر، اچھا کفن پہنا کر، خوشبو ڈال کر، ہار پھول ڈال کر، جو ارمان کرنا ہے کر کے جا کر 6 فٹ کے گڑھے میں رکھ کر مٹی پاٹ کر چلے آئے۔ اب اس کے آگے اب تمہاری دکان، مکان، کھیت کھلیان، کارخانہ، عہدہ، طاقت، پیسہ، پاور کچھ کام آئے گا؟ اب وہاں تمہارے اعمال کام آئیں گے۔ اعمال سے مراد یہ تعلیم جس میں آپ آگے بیٹھے ہوئے، قرآن، حدیث، سنت، دعا، کلمہ، نماز، مسئلے، مسائل، عبادات، یہ کام آئیں گے۔ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ نماز پڑھنے والے کے لیے جس کپڑے کو پہن رکھا ہے وہ کپڑا پاک ہونا شرط، جس پانی سے نہا چکا ہے 2 دن 4 دن پہلے اس پانی کا پاک ہونا شرط، جس پانی سے وضو کر رہا ہے اس پانی کا پاک ہونا شرط، بدن پاک ہونا، کپڑا پاک ہونا، جگہ پاک ہونا، نماز کے وقت کا علم ہونا، قبلہ رخ ہونا۔ اس کے بعد نماز شروع ہوگی، نیت باندھی۔ اب نماز کے اندر کیا کیا پڑھنا ہے وہ اس کو آنا چاہیے، اس میں قرآن بھی ہے۔ بیچارے بہت سے لوگ لمبے عرصے سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور قرآن شین قاف برابر نہیں ہے۔ سبیر بھائی، سرافت بھائی بول لیں، کسی کو توفیق نہیں، بھئی تیرے درست کر لے الفاظ۔ جب تمہاری شین نہیں نکلتی، قاف نہیں نکلتا، غین نہیں نکلتا تو قرآن کیا خاک صحیح پڑے گا؟ اور جب قرآن صحیح نہیں ہوگا تو پڑھی ہوئی نماز نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ پڑھی ہوئی نمازیں نہیں ہوں گی۔ جو مسجد میں نہیں آ رہے ان کا رونا ہم بعد میں روئیں گے۔ آپ جو صف اولیٰ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے ہو، اگر قرآن درست نہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، پڑھی ہوئی نمازیں نہیں ہوں گی۔ پانی کی پاکی طہارت کے مسائل نہیں معلوم، چلیے مسجد میں آگے وضو خانے میں آپ نے وضو کر لیا، گھر کا پانی، گھر میں عورتیں کپڑے دھلتی ہیں، کپڑے پاک بھی ہوتے ہیں، ناپاک بھی ہوتے ہیں۔ اب برتن میں پانی ہے، ٹب میں ہے، ڈرم میں ہے، کپڑے میں صابن لگایا، اس کو پیٹا اور ڈبے سے، مگے سے پانی نکالا، پھر ڈالا، ڈبہ نیچے رکھا، پھر پیٹا، پھر ڈالا، یہ ناپاکی یہاں سے ٹنکی منتقل ہو گئی۔ دنیا کے کسی عالم سے، مفتی سے پوچھئے کہ وہ ٹنکی کا پانی جو قلیل مقدار میں ہے اس میں یہ ناپاکی منتقل ہوئی تو پانی پاک بچا؟ نہیں، وہ بھی ناپاک ہو گیا۔ اب اسی پانی سے کپڑا دھل دیا گیا، ماشاءاللہ چمکدار، پریس کر کے دے دیا عورتوں نے شوہروں کو۔ اس ناپاک پانی سے دھلا ہوا کپڑا پاک ہوا؟ نہیں ہوا۔ نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اور اگر امام صاحب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو پوری امت کی بھینس پانی میں گئی۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں ان بزرگوں سے معذرت کے ساتھ جو کہتے ہیں کہ ہم کو مسائل سے کیا لینا دینا۔ ارے مسائل کے بغیر 2 رکعت نماز نہیں پڑھ پاؤ گے، مسائل کی جانکاری کے بغیر رکھے ہوئے روزے درست نہیں ہوں گے، مسائل کی جانکاری کے بغیر حج عمرہ برابر نہیں ہوگا، زکوٰۃ درست نہیں ہوگی، قربانی درست نہیں ہوگی، کوئی عبادت درست نہیں ہو سکتی جب تک اس عبادت کا صحیح اسلامی طریقہ نہ سیکھا جائے۔ کہاں سیکھنے ملے گا؟ میڈیکل اسٹور میں، لو میں، کارخانے میں؟ وہ آپ جائیے، جن کو اللہ نے علم سے نوازا ہے ان کے پاس بیٹھیے، چل کر جائیے یا بلا لیجیے، مشکل کچھ بھی نہیں ہے، مشکل کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ابھی مالیگاؤں چلا آ رہا ہوں، اور کہاں گیا تھا؟ میں مولانا ہلال صاحب کے پاس گیا تھا۔ مجھے 2 لوگوں سے ملنا تھا، الحمدللہ مل لیا میں نے ان سے، اور لوگ مل لیے، مولانا ہلال صاحب سے اور مفتی اسماعیل صاحب سے۔ مولانا ہلال صاحب مالیگاؤں میں مکتب کا نظام چلا رہے ہیں، ان کے عثمانیہ مکتب میں 18,000 بچے پڑھتے ہیں۔ ہماری بھونڈی کا سب سے بڑا مکتب چلتا ہے ہماری مسجد اقصیٰ میں، وہاں بھی 750-800 بچے ہیں۔ کئی نظام چل رہے ہیں، سارا نظام ملا لیں گے ہم تو 1,500 سے اوپر بچے ہمارے یہاں نہیں ہیں۔ سراج العلوم بڑا ادارہ ہے، 650-700 بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں، 1800-1900 بچے KG سے لے کر ہائی اسکول تک پڑھتے ہیں، ٹوٹل بچوں کی تعداد 2,500 ہے۔ ان کے یہاں غیر مقیم آ کر جانے والے 18,000 بچے عثمانیہ مکتب میں پڑھ رہے ہیں۔ اور جہاں بیٹھ کر میں کھانا کھا رہا تھا
اندر کے کمرے میں بچیاں قرآن پڑھ رہی تھی، 100% تجوید کے ساتھ صحیح قرآن پڑھ رہی تھی۔ آپ کا شہر بڑا کہ ان کا شہر بڑا ہے؟ زیادہ کاروبار آپ کے یہاں ہے کہ ان کے یہاں ہے؟ ان کو درد ہے، ان کو فکر ہے، اور یہاں سب خیریت ہے۔ ہمارے مکاتب میں ہمارے محلے کے کتنے بچے آ رہے، کتنے نہیں آ رہے؟ جو نہیں آ رہے کیوں نہیں آ رہے؟ اس قسم کی مجلسوں میں عورتوں کو اسی لیے بلایا جاتا ہے، اور جب یہاں کے لوگوں نے مجھ سے درخواست کی، حقیقت یہ ہے کہ ٹائم نہیں تھا، لیکن میں نے ان کو ٹائم دیا اور ایک ہی دن میں 2 پروگرام قبول کیے، آپ کا بھی، مرتضیٰ کمپاؤنڈ کا بھی۔ اگر میں مغرب بعد پہنچ گیا ہوتا، پہلے وہاں ہوتا پھر یہاں آتا، اس لیے کہ وہ بھی اپنے، آپ بھی اپنے۔ ان مکاتب میں جو بچے پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، ان کی ماؤں کو، ان کی بہنوں کو، نانی اور دادی کو اگر ہم سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوئے تو ہمارے یہ مکاتب ترقی نہیں کریں گے، بند ہو جائیں گے، اور اگر سمجھانے میں کامیاب ہوئے تو انشاءاللہ آج اگر 100-150 بچے پڑھ رہے ہیں تو کل 500 بچے پڑھیں گے۔ اچھا، ان مکاتب میں کیا ہوتا ہے؟ بیچ سسٹم ہوتا ہے، ایک بیچ میں 15 بچے، ایک استاد یہاں بیٹھا، ایک وہاں بیٹھا، ایک وہاں بیٹھا، 1 گھنٹے میں 50 بچے پڑھ کر فارغ ہوئے، دوسرے گھنٹے میں 50 آ گئے، تیسرے گھنٹے میں 50 آ گئے، تو 6 گھنٹوں میں 300-350 بچے پڑھ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اور جہاں لوگ اچھا مکتب چلا رہے ہیں جگہ اس سے چھوٹی ہے، 400-500 بچے پڑھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 4 گھنٹے صبح، 2 گھنٹہ زور سے اثر تک، مغرب بعد، اور بعض جگہ فجر بعد اور عشاء بعد چل رہا ہے، اور وہاں تو بڑی عمر کے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں مسجد اقصیٰ میں بڑی عمر کے لوگ بھی آتے ہیں پڑھنے کے لیے، جس کی طبیعت چاہے فجر بعد آ کر بیٹھ جائے، دیکھ لے، بڑی عمر کے لوگ بیٹھ کر نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں، شوق ہے۔ پر سال میں مالیگاؤں گیا تھا، مولانا ہلال صاحب کے جہاں آج بھی گیا تھا میں، وہاں میں ٹھہرا تھا، تو ان کے بچے نے مجھ سے کہا کہ آپ لوگ بجائے نیچے سونے کے نا اوپر مالے پہ سو جائیے۔ ہم نے کہا نیچے اچھا لگ رہا ہے، تو آپ فجر کی نماز کے بعد دوبارہ نیچے مت سوئیے گا، یہاں کلاس چلتا ہے۔ اچھا، کس کا کلاس چلتا ہے؟ بڑی عمر کے لوگوں کا۔ اس سے میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن میں وہیں لیٹا خاموش ایک کنارے میں، جاگتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد آنا شروع ہو گئے۔ کون لوگ آئے معلوم ہے؟ MBBS MD ڈاکٹر، اسکولوں کے ریٹائر ٹیچر، پروفیسر، 55-60 سال کی عمر کے، اور وہ بیٹھ کے معلوم ہے کیا پڑھ رہے تھے؟ نور الایضا، ہدایت النو، قدوری، جو کتابیں ہم مدرسوں میں پڑھاتے ہیں بچوں کو عالم کورس میں، وہ پڑھ رہے تھے۔ کسی کا 2 سال، کسی کا 3 سال، 5 سالہ کورس تھا۔ شوق ہے ان کو۔ ہم چوراہوں پر بیٹھ کر، چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آپ نکل جائیں شہر کے باہر، اس وقت کوئی کیا پھوڑا کھود رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، حمالی کر رہا ہے، آدھا شہر بیٹھا ہے چوراہوں پر، جو رات میں 12-1 بجے تک بیٹھا رہے گا۔ ان میں سے کچھ صبح اٹھیں گے، کچھ نہیں اٹھیں گے، دن بھر کام مصروف ہے۔ یہ زندگی گزر رہی ہے، کمایا، کھایا، بنایا، چل دیے، آخرت کی فکر کسی کو نہیں۔ قرآن درست ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، مسائل آتے ہیں، نہیں آتے، کوئی بات نہیں، مگن ہے۔ اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس اہمیت کو محسوس کریں۔ دین سیکھنا ہوگا، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، مسائل سیکھنے ہوں گے، عورتوں کو بھی مردوں کو بھی۔ 2 دن کے بعد رمضان شروع ہو رہا ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں فون آتے ہیں مستورات کے مسائل پوچھنے کے لیے، پاکی طہارت کے۔ اگر شہر کی مستورات جانکار ہوں، آپس میں بتلانے کے لائق ہوں، اور جو بیچاری تھوڑی بہت ہے بھی نیم حکیم قطرے جان، وہ مصیبت جان ہے۔ آتا نہیں ہے الف کا نام لٹ، لیکن پھیکم پاک چالو ہے۔ قاعدے کی مطالعہ کر کے، تحقیق کر کے، علماء سے مشورہ کر کے، علماء سے رابطے میں رہ کر، کتابیں پڑھ کر، بزرگوں کی کتابیں پڑھ کر اگر امت کی رہبری کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ کاش کہ اللہ اس کی توفیق دے۔ مسائل کے بغیر زندگی گاڑی آگے نہیں چلنے والی۔ ان مکاتب کے اندر مسائل بھی پڑھائے جاتے ہیں، عقائد بھی پڑھائے جاتے ہیں، معاملات پڑھائے جاتے ہیں، دعائیں پڑھائی جاتی ہیں۔ عقائد کیا ہوتا؟ بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ عقائد کہتے کس کو ہے۔ میں آپ کو مثال دوں،
اس بلڈنگ میں آپ بیٹھے ہیں, مسجد ہے, اس کا فاؤنڈیشن, پلر, بھیم, سلیٹ, یہ ہے بنیاد ڈھانچہ. پھر باندھ کا کام دیوار, یہ ہوا سپورٹ. اس کے بعد ٹائل, وائرنگ, کلر, یہ ہوئی زینت. دین کی بنیاد جو ہے, پلر, بنیادی ڈھانچہ, وہ عقائد ہے, اور سپورٹ کی دیواریں عبادات ہیں. اس کے بعد زینت, وہ ہمارے چہرے کی داڑھی, کرتا پائجامہ, ٹوپی, یہ زینت ہے. ہو یہ گیا ہے کہ زینت پر سارا مدار ہو گیا, لباس چینج ہو گیا, فرصت, عقائد, خدا کی خدائی, رسول کی رسالت, جنت جہنم, اپنے اعمال کا جواب دینا, مرنے کے بعد قبر کے سوالات. جن چیزوں پر دین ٹکا ہوا ہے, دین کی بنیاد, اس سے غافل. کس کو دین سمجھا گیا ہے؟ فرض کس کو کہتے ہیں, واجب کس کو کہتے ہیں, سنت کس کو کہتے ہیں, حرام کس کو کہتے ہیں, ناجائز کس کو کہتے ہیں, پتہ ہی نہیں. علماء بیچارے جمعہ کے بیانات میں متوجہ کر رہے, یاد دلا رہے, کس کو پڑھی؟ جو بیچارہ تھوڑا ٹائٹ بات کر دے حلال و حرام پر, آئندہ اس کی خیریت نہیں, اس کے پیچھے پڑ گئے لوگ. ارے میرے بزرگوں, دین اصل وہ ہے, ان مکاتب میں وہ عقائد پڑھائے جاتے ہیں جس کو ایمانیات کہتے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کیا ہے یہ عقیدہ ہے, بنیاد ہے. ایمان مجمل, ایمان مفصل, کلمے. میں آپ کو بتلاؤں, جیسا مولانا ساجد صاحب نے حوالہ دیا, کچھ نالائق ہوتے ہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو داغدار کرنے والے جھوٹے مدعیان نبوت, عوام کو اس سے واقف کرانے کے لیے ہم لوگ کبھی کبھی پروگرام کرتے ہیں. انجمن احیاء سنت کبھی کبھی پروگرام کرتی ہے. بھیونڈی کی بعض مسجدوں میں میں نے کہلایا کہ بھائی وہ ہم جمعہ کے دن رات میں, اتوار کے دن ایک پروگرام کرنا چاہتے ہیں, آپ اجازت. ہم کون ہیں آپ کو نہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے. ہم کیا بولیں گے, ہم خدا نخواستہ غلط بولیں گے, ہم وہ مشورہ کر کے بتلائیں گے. ہو گیا مشورہ, نہیں مولانا مشورے میں طے نہیں ہوا. کیا طے نہیں ہوا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ڈاکے پڑ رہے ہیں, ڈاکوؤں کی پہچان بتلانے کے لیے ہم پروگرام کرنا چاہتے ہیں. آپ کے مشورے میں طے نہیں ہوا, حضرت کو آپ خود جواب دے لینا. اللہ کے نبی کی شفاعت سے محرومی کا آپ پروانہ لے رہے ہو. عقل ٹھکانے ہیں؟ وہ کوئی سیاسی پروگرام ہونے جا رہا ہے؟ خدا کی خدائی پر حملہ ہو رہا ہے, رسول کی رسالت پر حملہ ہو رہا ہے, پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کی عزت داغدار کی جا رہی ہے, صحابہ کے شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں. اس موضوع پر سننے, سنانے اور کہنے اور سننے کی گنجائش نہیں ہے. میں نے کہا ہم کو ضرورت پڑے کہ ہم چوراہے پروگرام کر لیں گے, ہم نکڑ میں کر لیں گے, لیکن تم اپنے دین و ایمان کی خیر بناؤ. تم نے کس کو دین سمجھا ہے؟ یعنی کل کو آپ یہ مشورہ کریں گے کہ خدا کی ماننا کہ نہیں ماننا, پیغمبر کی ماننا کہ نہیں ماننا, اس کا نام مشورہ ہے؟ یہ خلاف شریعت, منکر پر اصرار ہے. امت کی ذمہ داری ہے. یہ مجمع چھوٹا مجمع ہے, بات آئی اس لیے عرض کر رہا ہوں. دین سیکھیے, قرآن درست کیجئے, مسائل سیکھیے, مرد بھی سیکھیں, عورتیں بھی سیکھیں. آپ کاروبار کرتے ہیں, معاملات سیکھیے, کاروبار میں لین دین کس طرح کرنا, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. ہمارے ایک ساتھی نے بتلایا, بنگلور گئے ایک مسجد میں, تو ایک صاحب سرکاری آفیسر تھے, ریٹائر ہو گئے تھے. وہ مسجد کی ایک طرف بستر ڈال کر اللہ اللہ کر رہے تھے, صرف کھانا کھانے گھر جاتے تھے, باقی پورا ٹائم مسجد میں. ماشاءاللہ ان کے قریب لوگ گئے, وہ حج عمرہ کر چکے تھے, ان کے احوال لیے, کہنے لگے بھائی میرے بچہ تو ہے نہیں, بچیاں ہیں, شادی ہو گئی, اپنے اپنے گھر کی خوش ہو گئیں. میری اہلیہ گھر میں اللہ اللہ کرتی ہے, نوکرانی کام کرتی ہے, میں مسجد میں اللہ اللہ کرتا ہوں, کھانا کھانے گھر چلا جاتا ہوں, باقی ٹائم تلاوت میں, ذکر و اذکار میں لگا رہتا ہوں. مجھ کو ریٹائر ہوتے وقت جو پیسہ ملا 20 لاکھ روپیہ, اس کو میں نے بینک میں رکھا دیا ہے, اس کا 4-5 ہزار مجھ کو نفع آتا ہے, اس سے میرا گھر چل رہا ہے. سمجھے آپ؟ وہ بینک میں رکھا دیا پیسہ, اس کا
بیاج مل رہا ہے، نفع، اس سے میرا گھر چل رہا ہے، میں اللہ اللہ کر رہا ہوں. یہ ہے مسئلہ جاننے نہ جاننے کا فرق. کم سے کم یہ تو معلوم ہو کہ میں جو کر رہا ہوں شریعت میں حلال ہے کہ حرام ہے. اگر مجھے بخار آ گیا تو میں ڈاکٹر تلاش کرتا ہوں. میرے خلاف کسی نے کیس کر دیا، وکیل تلاش کرتا ہوں. خدا نہ خواستہ میری بلڈنگ دراڑ پڑ گئی، بیٹھ رہی ہے، گر جائے گی، تو میں کنٹریکٹر تلاش کرتا ہوں، مستری تلاش کرتا ہوں، ہر فیلڈ کے آدمی سے رابطہ کرتا ہوں. دین نہیں آتا کہاں سے ملے گا؟ مسائل نہیں آتے کہاں سے ملیں گے؟ بتلانے کی ضرورت ہے. میڈیکل اسٹور کہاں ہے وہ معلوم ہے ہم کو. محلے کے میڈیکل میں دوا نہیں ملتی، جہاں ملتی وہاں جائیں گے، لیکن مسئلہ نہیں معلوم ہوا تو کتنے لوگ آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے؟ کتنوں کو توفیق ہے؟ یا کتنے مساجد کے ذمہ دار ٹرسٹیوں نے درخواست کی ہو کسی عالم سے، کسی مفتی سے کہ ذرا مسئلے پر بیان کیجئے. رمضان کا مہینہ سامنے ہے، لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ کا حساب کس طرح کرنا نہیں سیکھنا، کس کو دینا نہیں سیکھنا. بھیونڈی آنے کے بعد 10 مقامات پر میرا سابقہ ہے. چندہ دیا کس کے نام؟ مرحوم والد صاحب کے نام. آپ لوگ کا نہیں، ہم بھائیوں میں کس کا نام ڈالیں اتفاق نہیں ہو پایا. ابا کا نام پہلے چلا رہا تھا تو وہی ہم چلا رہے ہیں. مگر ظالموں، یہ زکوٰۃ زندوں کی ہے، مردوں کی نہیں ہے. جب ابا تھے ابا کا ہو گیا انتقال، اب چاہو سب کا نام لکھاؤ، چاہے مشفرد کسی ایک کا نام لکھاؤ، لیکن زکوٰۃ زندوں کی ہے، زندوں کے نام سے نکلے گی، مردے کے نام پہ زکوٰۃ نہیں نکلے گی. ہم تو مولانا 5 سال سے ایسی نکال رہے ہیں، اس 5 سال کا کیا ہوگا تم جاننا، فتویٰ نکال لو، لیکن آئندہ غلطی مت کرو. اب میں بتلا رہا ہوں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بیچارے جو باہر سے آ رہے ہیں چندہ کرنے والے، وہ کیا بتلائیں گے آپ کو؟ وہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر پائیں گے؟ میں آپ کو بمبئی کا واقعہ سنا دوں. ایک صاحب کیا میں گیا، 10 کروڑ کے ہوٹل کے مالک، معلوم ہوا صاحب زکوٰۃ نہیں نکال رہے. کیا ہے؟ قرضہ ہو گیا. کوئی بات نہیں، سال بھر ملنا جلنا ہوا، کہیں سے اندازہ ہوتا نہیں قرضہ ہوا ہوگا. اگلا سال رمضان آ گیا، پھر ہم گئے، نہیں وہ زکوٰۃ تو نہیں ہے، قرضہ ہو گیا ہے. تو میں نے پوچھا قرضہ کس چیز کا؟ تو بغل والا ہوٹل خرید لیا ہے. وہ کتنے کا ہے؟ 5 کروڑ کا ہے. ابھی 3 کروڑ دیا ہے، 2 کروڑ باقی ہے، قرضہ ہو گیا ہے. اچھی بات ہے، ٹھیک. جب یہ 2 کروڑ پیڑ ہو جائے گا پھر ایک خرید لینا. تو کمبخت قارون خزانہ جمع کرتا رہے، قرضہ رہے گا تیرے اوپر، تیری زکوٰۃ معاف ہے. میں نے ان کو فون لگایا، بھائی آپ زکوٰۃ کیوں نہیں نکال رہے؟ بولے مولانا مقروض ہو گئے ہیں. کیا قرضہ ہے؟ بتلانے کو تیار نہیں. بولنا بھائی. بولے وہ بغل والا ہوٹل لیا ہے اس لیے مقروض ہو گیا. میں نے کہا مسئلہ کس سے پوچھا تھا؟ وہ یو پی سے ایک مولانا آئے تھے. میں نے کہا ہم لوگ مر گئے، ہم مقامی علماء مر گئے ہیں، تم کمبخت عادی مسلمانی اس میں آنا کہانی. اس قرضے کو قرضہ کہتے؟ تم قارون خزانہ جمع کر رہے، بولے قرضہ ہو گیا. میں نے کہا سن، یا زکوٰۃ نکال ورنہ میں فلاں لوگوں کو فون کر کے بتلاؤں گا کہ غریب مقروض ہو گیا ہے. صرف زکوٰۃ معاف ہوئی اتنا نہیں ہے، تم کو زکوٰۃ لینے کی اجازت ہے. جس کتاب میں مسئلہ وہ لکھا ہے وہاں یہ مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مقروض قرضے کی بھرپائی کی زکوٰۃ لے سکتا ہے. تو میں فلاں لوگوں کو فون کرتا ہوں کہ فلاں صاحب کو زکوٰۃ دو، وہ قرضے میں ڈوبے ہوئے. ارے مولانا عزت کا بھاجی پالا ہو جائے گا. میں نے کہا یا زکوٰۃ نکال ورنہ میں بولتا ہوں. تم خدا کے غضب کو دعوت دے رہے ہو، آسمان سے آگ برسے گی، تم دولت پر ناک بن کے بیٹھے ہوئے ہو. مسائل سیکھو، مسائل پوچھو. جس طرح اپنے آپ کو ڈاکٹر کے حوالے کر دیتے ہو مسئلے کے سلسلے میں، جن کو اللہ نے اس کی جانکاری دی ہے اپنے آپ کو ان کے حوالے کرو. ہاں ایسے لوگ ہیں. ایک صاحب نے مجھ کو بلایا، آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے. ایک مسئلہ مجھ سے پوچھا. میں نے کہا بھائی میں تھوڑا سوچ کے بتلاؤں گا. کہنے لگے مولانا میں پیمنٹ کر چکا ہوں، لیکن اگر یہ معلوم ہو گیا کہ یہ کاروبار درست نہیں ہے تو میں سودا کینسل کر دوں گا، میرا 1 کروڑ کا نقصان ہوگا، مجھے وہ گوارا ہے. واہ سبحان اللہ.
میرا 1 کروڑ کا نقصان ہوگا مجھے گوارا ہے، ناجائز منہ نہیں ماروں گا۔ 1 ہفتے میں نے موقع لیا، اپنے اکابر سے فون پر رابطہ قائم کیا، دارالعلوم دیوبند اپنے اساتذہ سے بات کی کہ جس آدمی کو اللہ نے اتنا حوصلہ دیا ہے کہ وہ 1 کروڑ کا نقصان برداشت کرنے کو تیار ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کوشش کر کے مسئلے کا حل پیش کریں۔ 1 ہفتے کے بعد میں ان کو دوبارہ لے کر بیٹھا، میں نے کہا نہیں، آپ کا سودا کینسل کی ضرورت نہیں ہے، اس میں خالی یوں اور یوں چینجنگ کر لیجئے۔ وہ تو غریب 1 کروڑ کا نقصان کرنے کو تیار تھا، آج لوگ 1000 کا نقصان کرنے کو تیار نہیں۔ وہ تو مولانا ہو چکا، وہ تو لین دین ہو گیا، آپ کیا کر سکتے ہیں، آئندہ دیکھیں گے۔ مطلب جو حرام چلا گیا چلا گیا، جب لقمہ پیٹ میں حرام جائے گا تو پڑھی ہوئی نمازیں نہیں ہوں گی، ناجائز پیسے کپڑا استعمال کریں گے تو پڑھی ہوئی نمازیں نہیں ہوں گی۔ ان مسائل کو سیکھنا ہوگا۔ یہ باتیں تلخ ہیں، خراب لگتی ہیں لوگوں کو، لیکن قبر میں رکھے جانے کے بعد انہی باتوں کا حساب ہوگا۔ دنیا کے اندر اسکولی تعلیم میں ہم جو تعلیم بچوں کو دلا رہے ہیں اس کا حاصل صرف اتنا ہے کہ اگر اچھی ڈگری، اچھا عہدہ، اچھی نوکری مل گئی تو دنیا کچھ دنوں کے لیے اگر بیماریوں نے گھر نہ کر لیا تو، ورنہ عام طور پر جب تک غربت رہتی ہے بیماریاں دور رہتی ہیں، خوشحالی آئی بس مت پوچھئے۔ جب تک گھر کی ذمہ دار عورت محنت کرتی رہی ٹھیک ٹھاک تھی، اور جہاں بیٹھ گئی بہوؤں نے کام شروع کر دیا، اب گھٹنا نہیں مڑتا، گردن سیدھی نہیں ہوتی، اب بلڈ پریشر کبھی ہائی کبھی لو، دوڑتے رہو ڈاکٹروں کے۔ اسی محلے میں ایک صاحب کا ہوٹل ہے، میں نام نہیں لوں گا، میں گیا بیٹھ گیا، کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ۔ یہ تو ایک رسم ہے۔ میں نے کہا اور سنا بھائی طبیعت کیسی ہے؟ کہا مولوی صاحب فرصت سے ہو؟ میں نے کہا ہاں فرصت سے ہوں۔ تو کرسی منگایا، اندر سے بیٹھا، جا پیور دودھ کی چائے بنا کے لابے۔ اب بات شروع ہوئی، کہا مولوی صاحب دیکھا ایسا ہے، ملک سے بغیر ٹکٹ کے بھاگ کے آئے رہے، جون کام ملا لگ گئے، ہوٹل میں برتن دھلے، یہ کیے وہ کیے، پھر لوم چلائے، کہیں بھی سو گئے، بسی میں کھا لیے، بچے ملک میں تھے، پھر ایک جھوپڑا بنا لیا، اس جھوپڑے پر سلیپ مار لیا، اپنی کھولی ہو گئی۔ اب بولے مولوی صاحب وہ ٹائم پر ہفتے میں ایک دائیں جا کے پورے پریوار سمیت پکچر دیکھ کے آوت رہے تھا، ہوتا ہے ماحول۔ مولوی صاحب بیماری کس کو کہتے ہیں ہم نے کبھی جانا نہیں تھا، قبض کس کو بولتے ہیں، ایسیڈیٹی کس کو بولتے ہیں، بلڈ پریشر ہائی لو کیا ہوتا پتہ ہی نہیں۔ پھر اللہ نے اور پیسہ دیا، میں نے 3-4 کھولیاں اور لے لیا، سلیپ مار لیا، نیچے ہوٹل اوپر میرا مکان۔ اب محلے کے لوگ مجھ کو سیٹ کہتے ہیں۔ اب میری حالت یہ ہے کھانا ہضم نہیں ہوتا، رات میں بستر میں کروٹ بدلتا رہتا ہوں، نیند نہیں آتی۔ دنیا سمجھتی بہت سکھی ہوں، لیکن مولوی صاحب خوشحالی آنے کے بعد صحت نے سلام کر کے رخصت ہو گئی۔ صحت کے پاس 2000 لوم خود کے کیش کا کاروبار، کاٹن کا کاروبار، 6 مہینے کے پیمنٹ پر مال بیچتے ہیں۔ دنیا ان کو رشک کی نگاہ دیکھتی ہے، بھائی کیا حال چال ہے؟ کہنے لگے مولوی صاحب اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت موجود ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے نہ تیل استعمال کر سکتے ہو، نہ تتا استعمال کر سکتے ہو، بس تھوڑی سی سبزی بغیر تیل کی آگ میں گرما دی جاتی ہے اور اسی کو کھا لیتا ہوں آدھی روٹی کے ساتھ، ورنہ موت سامنے ہے۔ میرے گھر میں میرے سامنے دسترخوان لگتا ہے، نعمتیں لگتی ہیں، میری روزی اٹھا لی گئی۔ روزی کے تنگ ہونے کی یہ معنی نہیں ہے کہ روزی نہیں ملے گی، تیرے سامنے لوگ کہیں گے، تجھ کو نہیں ملے گی۔ دانے کی توہین مت کرو، دسترخوان کی توہین مت کرو، اللہ کی نعمت کی توہین مت کرو۔ اللہ لینے پر آئے گا نا، نگاہوں کے سامنے لگی ہوگی، تم کو نہیں کھانے دیں گے۔ دینی تعلیم کا حاصل یہ جو بچے مکتب میں پڑھ رہے ہیں، یا الحمدللہ علماء نے علم دین حاصل کیا، یہ دین کی رہبری کریں۔ ہر مسلمان کو مرنے کے بعد آنے والی زندگی میں کیا حالات پیش آنے والے، کن چیزوں کا اس کو جواب دینا ہے۔ قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے، میدان محشر میں 5 سوال ہوں گے۔ تیاری کی اس کی؟ نہیں، پتہ ہی نہیں۔ قبر کے 3 سوال پتہ ہی نہیں، میدان محشر کے 5 سوال پتہ ہی نہیں، پھر لگے کس میں ہو؟ جنت جہنم کا فیصلہ کن بنیادوں پر ہوگا؟
عقائد کی بنیاد پر ہوگا، معاملات کی بنیاد پر ہوگا، حقوق کی بنیاد پر ہوگا. کمزور کا حق داب لیا، وہ غریب لینے کے لائق ہو نہ ہو، محلے کے چار چودھری آپ کے فیور میں آ گئے، پنچایت کر کے غلط فیصلہ کر کے اٹھ گئے، بیچارہ خاموش ہو گیا. وہ دنیا تھی کہ تو نے بند کر دی تھی زباں میری، یہ محشر ہے یہاں سننا پڑے گا داستان میری. روز قیامت خدا بند قدوس ایک کاؤنٹر کھولیں گے. کن کے لیے؟ ان کمزوروں کے لیے جو دنیا میں انصاف لینے کے لائق نہیں تھے. آؤ آ کے اپنا حق لے کر جاؤ. حدیث شریف میں آتا ہے ایک بندہ جس کے ساتھ نیکیوں کا انبار ہوگا، فرشتے احترام کے ساتھ لے کر چل رہے ہوں گے. یہ بات یاد رکھیے گا، ہم جب کوئی نیکی کرتے ہیں تو عام طور پر وہ نیکی سر کے اوپر جاتی ہی نہیں. نماز پڑھا، اللہ کو پسند نہیں آئی، اوپر جائے گی ہی نہیں. روزہ رکھا، صدقات و خیرات کیے، زکوٰۃ نکالی، قربانی کی، اللہ کو پسند نہیں آئی، اوپر جائے گی ہی نہیں. اللہ کو پسند آئی، اوپر چلی گئی، وہ اس کا انبار ہوگا. فرشتے احترام کے ساتھ لے کر چل رہے ہوں گے. ایک بندہ سامنے آ کر کھڑا ہوگا، پروردگار ان پر میرا حق ہے، رکو سنو اس کی. یہاں تو اس کو آنکھیں دکھاتے ہیں، ہم پولیس کی دھمکی دے دیتے ہیں، 4 گنڈے بھیج کے اس کو خاموش کر دیتے، جو کرتے سب جانتے ہیں. وہاں نہیں چلے گا. اس کی بات سنی جائے گی. کتنا ہوا اس کا؟ 10,000 5,000 50,000. یہ 2 کہاں سے دے گا؟ وہاں ہوگا کیا؟ پیسہ تو ہوگا نہیں. کیا دینا پڑے گا؟ نیکیاں. ان پیسوں کے بدلے میں جو ہم نے 4 فٹ جگہ دبائی تھی اس کی نا، اس کا 50,000 بنا، نیکی دے. نیکی دے دی گئی. وہ لے کے ہٹا، دوسرا کھڑا ہو گیا، پروردگار میرا بھی، اس کو دیا. تیسرا کھڑا ہو گیا، میرا بھی، اس کو دیا. ہوتے کرتے نیکیاں ساری ختم ہو گئی اور مانگنے والوں کی لین باقی ہے. اب کیا کریں؟ اب ان کے گناہ اس پر لا دو. اب تک نیکیوں سے بھرپائی کر رہے تھے، اب کیا کریں گے؟ اس کے گناہ اس پر لا دیں گے. وہ سلسلہ شروع ہوا. جتنا بڑا نیکیوں کا انبار لے کر آیا تھا، اس سے بڑا گناہوں کا انبار ہو گیا. خداوند قدوس فرشتوں سے کہیں گے اس مردود کو گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم پھینک دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور فرمایا اللہ اس بندے پر رحم کرے جس کا یہ انجام ہونے والا ہے. دنیا کے اندر یا تو حق دے کر لیبل سیبل کر لو یا معاف کرا لو، یا تو دے کر برابر کر لو یا معاف کرا لو. نہیں دیا، اوپر تو بہرحال دینا ہے. یاد رکھیے، کمزوروں کو ہم یہاں دبا سکتے ہیں، وہاں نہیں. ان مکاتب میں بچوں کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے، ایمانیات پڑھائی جا رہی ہے. جب اسکولوں میں انعامی جلسے ہوتے ہیں نا اسکول والوں کے، جب 10ویں 12ویں کا رزلٹ آتا ہے تو کچھ کمیٹیاں کھڑی ہوتی ہیں، انعامات تقسیم کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں. جن لوگوں کو بلاتے ہیں ماہرین تعلیم کو، آپ نے ان کی اسپیچ سنی ہوگی، اب سن لیجئے گا. وہاں صرف ایک گفتگو ہوتی ہے، کس کورس میں ترقی کے کیا مواقع ہیں، کتنا اسکوپ ہے. بس جو ماہر تعلیم اس کی رہبری کرے وہ بہت کامیاب ہے. فرق سن لیجئے گا، اسکولوں کی تعلیم کا حاصل صرف یہ ہے کہ دنیا میں اچھی پگار کہاں ملے گی، کس ڈگری کی کتنی قیمت ہے، کس کی کتنی مقبولیت ہے، باہر جاب ملے گا، نوکری ملے گی. آخرت میں کیا ہوگا اس کا دور دور تذکرہ نہیں. اور دینی تعلیم میں پہلا سوال ہے کہ اس کا آخرت میں کیا ملے گا. دنیا میں جو مل گیا چھوڑیے، وہ نشانہ نہیں ہے. آخرت میں کیا ملے گا، حافظ قرآن کو کیا ملے گا، عالم دین کو کیا ملے گا. چند باتیں اور عرض کر دوں. کسی ایک بندے کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، دنیا کی تمام ڈگری، سارے عہدے، سارے پیسے، ساری طاقت لگا دو، ایک قبر کا عذاب نہیں روک سکتے. قبر کا عذاب کیسے روکے گا؟ قرآن پاک کی تلاوت سے. قبر کا عذاب کیسے رکے گا؟ نیک صالح اولاد کی دعا، ولد صالح یدعو لہ. نیک اولاد اپنے باپ کے لیے دعا کرے، اپنی ماں کے لیے دعا کرے. ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا. مرد کی عمر 23 سال، عورت کی عمر 22 سال، اور گود میں 4 ماہ کا بچہ. کیسا خوفناک منظر ہے.
نوجوان جوڑا ہے، شوہر کا انتقال ہو رہا ہے، شوہر نے اپنی بیوی سے کہا میں تو جا رہا ہوں، جب یہ میرا بچہ بولنے کے لائق ہو جائے تو اس کو سب سے پہلے مکتب میں بیٹھال کر قرآن پڑھانا۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، بیچاری بیوہ ہو گئی، لوگوں کی نگاہیں بدل گئیں، خوشحال گھرانے کی عورتیں محلے میں کام کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، وہ محلے میں جھاڑو پوچھا کرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، 2-3 سال کے بعد جب بچہ تھوڑا بولنے کے لائق ہوا تو اس کو یاد آیا کہ میرے شوہر کی یہ وصیت تھی۔ اس نے بچے کو نہلا دھلا کپڑے پہنائے، انگلی پکڑ کے مکتب میں لے کر آئی، حافظ جی میرے بچے کا نام لکھ لو۔ حافظ جی نے کہا بہت چھوٹا ہے، چلو چلتا ہے، چھوٹا ہے، اس کی ٹوٹی پھوٹی زبان سے اس کو بسم اللہ تو پڑھاؤ، شروع تو کراؤ۔ ماں کی طلب دیکھ کر کے بٹھا لیا استاد نے۔ اب استاد نے اس بچے کی ٹوٹی پھوٹی زبان سے کہلوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر مرنے والے کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، سب کے ساتھ وہی سلوک ہونے والا ہے اگر غلطی ہوگی تو۔ اس کے معصوم بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند قدوس نے قبر کے فرشتوں سے کہا جس کا بچہ میری کتاب کی بسم اللہ پڑھ رہا ہو میں اس بچے کے باپ کو عذاب دوں، مجھے شرم آتی ہے، اس کے عذاب کو روک دو۔ یہ بسم اللہ عذاب روک سکتا ہے، یہ قرآن پاک کی تلاوت عذاب روک سکتی ہے۔ دنیا کے عہدے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا يفدى به۔ زمین برابر سونا دو گے عذاب نہیں روک سکتے، جہنم کی سزائیں نہیں روک سکتے۔ یہ تعلیم بچوں کو جو آپ دے رہے ہیں، بچوں اور بچیوں کو۔ میں ابھی 6 گھنٹے پہلے وہیں بیٹھا ہوا تھا جہاں کا آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں۔ مفتی اسماعیل صاحب کی والدہ کا انتقال ہو رہا تھا، آخری وقت تھا، اور مفتی صاحب کی بچی اپنی دادی کے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھ رہی تھی۔ بچی کی 4 سال کی عمر تھی، 4 سال کی بچی اپنی دادی کے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھ رہی تھی۔ ناممکن نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے۔ باپ کا جنازہ بیٹا نہ پڑھا سکے۔ ایک صاحب کا جنازہ آیا مسجد میں، امام صاحب نے نماز پڑھائی، جنازہ اٹھا تو ان کا بیٹا بہت رو رہا ہے۔ امام صاحب سمجھے باپ کا غم ہوگا، قریب بلایا، تسلی دی، بھائی اللہ کے فیصلے پہ راضی رہو، سب کو جانا ہے، صبر کرو۔ وہ اور رونے لگا۔ پوچھا کوئی خاص بات؟ کہا حضرت آج مجھے احساس ہوا میں اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکا، مجھے جنازہ نہیں پڑھنا آتا، میرا باپ جدا ہو رہا ہے، میں اپنے باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکا۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کاش کہ مجھ کو مکتب پڑھایا گیا ہوتا۔ سینکڑوں ایسے لوگ ہیں بیٹے کو باپ کا جنازے کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں۔ ایک قبرستان میں خود کھڑا ہوا تھا، لیڈیز کا جنازہ ہے، اسلامی اصول ہے مرد کو 3 کفن کپڑے، عورت کو 5 کپڑے۔ اسلام نے اس کا لحاظ رکھا ہے عورت کے پردے کا۔ جب عورت کا جنازہ قبر میں اتارا جائے گا، اترنے والے محرم ہونا چاہیے اور چادر تان دی جائے گی اور لوگ ہٹ جائیں گے۔ جب وہ پٹرا لگا کر ہٹیں گے مٹی ڈالنے لوگ آئیں گے۔ اسی بھیونڈی کا واقعہ ہے، عورت کا جنازہ ہے، اب مجھ سے کہہ رہے مولوی صاحب قبر میں اتر جائیے۔ میں نے کہا ان کے بیٹے؟ بولے یہ کھڑے ہیں، اترو۔ کوئی تیار نہیں، نہ بیٹا اترنے کو تیار، نہ بھائی اترنے کو تیار۔ اترے گا کون؟ بہت کہنے سننے پر کچھ قریبی رشتہ دار آئے، وہ اترے تو ایک صاحب نے میرے کان میں کہا وہ ڈرات ہوئی کہوں اندر سے قبر پکڑ نہ لے۔ جب بچوں کی دینی تعلیم نہیں ہوگی تو یہ ہوگا۔ افضل ترین طریقہ ہے جانے والے کو کہ نماز جنازے کو وہ جو اس کا قریبی رشتہ دار ہو، قبر میں وہی اترے جو اس کا محرم ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم نے بچوں اور بچیوں کو دینی تعلیم دی ہوگی۔ نہیں دیا دینی تعلیم، خالی اسکول تعلیم پڑھاتے رہے، پڑھا لیجیے آپ، مل گئی ڈگری، مل گئی اونچی پگار، مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن آپ نوٹ کر لیں میرے الفاظ۔ اگر بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی اور بچوں کو خدا اور رسول کا مقام نہیں سکھایا، یہ بڑھاپے میں آپ کو گھر میں نہیں رہنے دیں گے، دھکے مار کے باہر کریں گے۔ بوڑھے والدین خدمت وہی کرے گا جس کو خدا کا خوف ہوگا، جس کو آخرت کی فکر ہوگی، جس کو پیغمبر اسلام کی تعلیمات کی فکر ہوگی، وہ بوڑھے والدین ہی خدمت کرے گا۔ گزشتہ 2 سالوں کے اندر کورونا میں
لاشوں کو آخری انجام تک پہنچانے کے لیے مسلم غیر مسلم کا فرق دنیا نے دیکھ لیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان کے اندر آج بھی اتنی دین رمق باقی ہے کہ اپنے بیماروں کی خدمت کرتے ہیں اور جنازے کو کفن دفن کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ بمبئی کا واقعہ ہے، کروڑ پتی، ڈاکٹر نے کہا آپ کو کرونا ہو گیا ہے، اس نے کہا میری بیوی اور بچوں کو بلا دو، میں ان سے آخری کچھ بات کر لوں۔ کچھ دیر گزر گئی، کیوں بھائی آئے نہیں؟ کہا وہ آنے کو تیار نہیں، نہ بیوی آنے کو تیار ہے نہ بچے آنے کو تیار ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کو اٹیک آیا اور مر گیا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں یہ ہمارے بچے بچیاں ناتی پوتے نگاہوں کے سامنے رہیں اور بڑھاپا اچھا گزرے، مرنے کے بعد کیا ہوگا چھوڑیے اس کو، دنیا کے اندر بڑھاپا اچھا گزرے تو اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت دیجئے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساس بہو میں جھگڑے نہ ہوں تو دیندار بہو لائیے، بچیوں اور بچوں کو دینی تعلیم دیجئے۔ ان مکاتب کا یہ اصل مقصد اور فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مکتب کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے ہمکنار کرے۔ جو اساتذہ پڑھا رہے ہیں ان کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ بہت دنوں کے بعد آپ کی اس مسجد میں آنے کا اتفاق ہوا۔ جب یہ مسجد کچی تھی، بنیاد پڑ رہی تھی، تو آج کی ہماری مجلس کی صدارت کر رہے مفتی یاسین صاحب بھی آئے تھے، میں بھی آیا تھا۔ یہ ہمارا محلہ ہے، 2 قدم پہ انصار محلہ ہے۔ اس وقت کچی تھی، پھر تھوڑی بنی، پھر تھوڑی بڑی، الحمدللہ آج اس کنڈیشن میں ہے۔ اس مسجد کو صرف نماز کے لیے استعمال نہیں کرنا، نماز اپنے وقت پر ہوگی، باقی اس کو تعلیم گاہ بنانا ہے۔ بچوں کی بھی تعلیم ہو، بالغ مردوں کی بھی تعلیم ہو، اور محلے میں کسی جھوپڑے اور کھولی میں بالغ عورتوں کی تعلیم ہو۔ ان کو دین کون سکھائے گا؟ وہ کسی آپا سے بات کر لے، ہفتے میں 1 دن نہیں، روز موقع ملتا، ہفتے میں 1 دن، اور مستورات کا کوئی نہ کوئی ایسا اجتماع، ایسا جوڑ، ایسی مجلس جس کے اندر دینی مسائل بتلائے جائیں۔ اگر عالمات میں سے کوئی مل جاتی ہیں آپا کو تو اچھی بات ہے، ورنہ کسی سمجھدار ذمہ دار عالم کو بلا کر آدھا 1 گھنٹہ 15 دن میں، مہینے میں، 2 مہینے میں ایسا بیان کرایا جائے جس سے دین سیکھنے ملے۔ دین سیکھے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو قبولیت سے نوازے، کوشش کرنے والوں کی کوشش کو قبول فرے۔ اللہ تبارک و تعالی مردوں کو، عورتوں کو، اور جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، جو لوگ بھی مائک کی آواز کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، سب کو ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے اہم اعلان یہ ہے، الحمدللہ ایک اسی علاقے کے نوجوان نے ایک بڑا کام انجام دینے کی کوشش کی ہے۔ اعلان کی ضرورت اور حضرت مفتی صاحب کے ہاتھ سے میں یہ کام کروانا اس لیے چاہ رہا ہوں کیونکہ اس کا مزاج بننا چاہیے نوجوانوں کے اندر اور تمام لوگوں کے اندر کہ ہمیں اپنے امام کی یا مؤذن کی قدر اور ان کی عزت اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہنی چاہیے۔ ایک نوجوان نے امام صاحب اور مؤذن صاحب کے لیے اپنی طرف سے کچھ ہدیے کا انتظام کیا ہے، حضرت مفتی صاحب کے ہاتھ سے امام صاحب اور مؤذن صاحب کو وہ دینا چاہتے ہیں۔ اور حضرت مفتی یاسین صاحب ہمارے صدر محترم سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ہاتھ سے یہ انعام دے دیں اور اس کے بعد اپنے چند نصائح فرما کر، دعا فرما کر مجلس کا اختتام فرمائیں۔ بغیر نام کے اعلان ہے، امام صاحب کا اعلان ہے، اللہ قبول فرمائے۔ مؤذن صاحب کا کیا نام ہے معلوم نہیں، بہرحال حافظ کا نام شفیق اللہ صاحب ہے، اللہ قبول فرمائے، ان کے جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں، کوئی واعظ نصیحت نہیں کرنا ہے، بے انتہا خوشی ہوئی جس وقت حافظ شفیق اللہ صاحب میرے پاس پہنچے کہ ہمیں کچھ بچوں کو ہم نے ختم کرایا ہے ناظرہ۔
تو میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا وقت نکال کر کے. اور مفتی صاحب کا بھی بیان بتایا تو بہت اور خوشی ہو گئی. اور بعد میں پتہ چلا کہ مالیگاؤں تشریف لے گئے تو بڑا دکھ ہوا کہیں میرے سر پر بوجھ نہ ڈال دیں. بہرحال بچوں کی تعلیم تو بہت ہی ضروری ہے، اور بچوں کی تعلیم تو ماں کا گود اصل ہے. وہ ہم جب کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو بچے کیچ کر لیتے ہیں، تصویر لے لیتے ہیں. جیسے آج موبائل ہے ہمارا تصویر لے لیتا ہے، ایسے بچے ماں باپ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں، وہ بھی زیبا نازیبا حرکت، تو وہ کیچ کر لیتے ہیں. سادہ لو بچے ہوتے ہیں اپنے تختی پہ اتار لیتے ہیں، لیکن ہم اس کو پتہ نہیں پاتے. ہمیں خبر نہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں ان کو اس کا شعور ہے کہ نہیں. ہم پردے کے ساتھ نہیں کرتے اور اس کا احتیاط نہیں کرتے کہ بچہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور کیا کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے ہمیں. سب سے بڑی تعلیم، پہلی تعلیم ماں کا گود، اس کے بعد مکتب ہے، لیکن ماں باپ اس سے غافل ہوتے ہیں. جلالین شریف کے درس میں ہمارے استاد نے بتایا کہ ماں باپ ایک اپنے جائز عمل میں مشغول ہوتے ہیں اور بچہ وہ دیکھ رہا ہے. جب کچھ اس کو شعور ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ پر ایسے لپٹ کر کے وہ بھی اس طریقے سے کرتا ہے جس طرح کہ باپ کو دیکھا ہے. میں اشارہ میں بات کر رہا ہوں میرے دوستو، جن کی شادی شدی ہو گئی ہو انہیں معلوم ہو گیا ہوگا، ہر آدمی یہاں بالغ ہے کم زیادہ. تو بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں ماں کا گود اصل ہوتا ہے. پھر دوسرا مکتب. مکتب کے اندر عقائد، جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا، عقائد کی درستگی ہوتی ہے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، اصل عقیدہ ہے. جیسے بتایا کہ مثال دی مسجد، اس کی پوزیشن کیا ہے؟ عقائد ہیں. اس کی پیلر کیا ہے؟ عقائد ہیں. تو میرے دوستوں لمبی بات کہنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے والے کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مکتب کو جاری ساری فرمائے. بڑی خوشی ہوئی اختلافات کو بھی کوئی اچھا ہو اس کو ختم کر دینا چاہیے. امت میں اختلاف بڑا ہو رہا ہے، میں بڑا تو بڑا، بڑا کوئی نہیں، صرف اللہ بڑا ہے. کام مقصود ہے. آج ہم لوگ عہدوں پہ مر جا رہے ہیں، عہدوں کے لیے مر کر کے اسلام کو مٹا رہے ہیں. لیکن دوستو میں ابھی ایک دیکھ رہا تھا ایک صاحب کا واقعہ کہ انہوں اسکول میں کافی بچے تھے، ان سے سوال کیا گیا بھائی تم کیا بنو گے؟ تو کسی کوئی CBI کیا فلاں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہوا کہ یہ کسی نے کہا بچی نے کہ میں بی بی فاطمہ جیسے اپنی سیرت کو سنبھالوں گا. دولت کو انسان اپنے استعمال کے لیے کماتا ہے اور استعمال کر کے چلا جاتا ہے. ڈاکٹر اپنی جیب بھرتا ہے، عالم وہ علم کو بانٹتا ہے، وہ عوام کا جگر ہے کو کچھ اسے عطا کر دے نہ کرے وہ بھی کوئی فبیہ. لیکن عالم اپنے علم کو بانٹتا ہے، تقسیم کرتا ہے، اپنے فرض منصبی کو ادا کرتا ہے، اس لیے اس نے علم حاصل کیا میرے دوستو. لیکن آج ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، میرے ایک دوست ہیں ان کے 12 بچے ہیں ہمارے علاقہ کے، 11 گاؤں جسے کہتے ہیں. تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یاسین، میں بولا جی 12 بچے ہیں. بولا کیا پڑھایا؟ انجینئر فلاں فلاں. میں نے کہا کسی کو یہ بنایا کہ تے مرنے کے بعد جنازہ کی نماز پڑھا دے، یا کہ مرنے کے بعد تیرے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دے؟ کسی کو تو ایسے چھوڑ دیا ہوتا اللہ کے راستے میں کہ مرنے کے بعد کم سے کم تیرا جنازہ تو پڑھاتا، سب کچھ کر لیا. لیکن میرے دوستو اسی کو ہم بھول جاتے ہیں جو آخرت میں کام آنے والی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے والے دونوں عمل کے محتاج بنے، تب عملی زندگی اچھی ہوتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا
محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اللہ ہمارے جو بزرگ دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما. اللہ جو بھی حیات ہے ان کی عمر میں برکت عطا فرما. ہم سب کو صحت کے ساتھ زندگی عطا فرما. اللہ جو کچھ کہا گا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے عقائد کو درست فرما. ہمیں حشر اور قبر کی حالات پر غور کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ آخرت کے فکر ہمیں نصیب فرما. یا اللہ دنیا بہرحال چھوٹ جانے والی ہے. دنیا کوئی غلط چیز نہیں ہے. دنیا کے اندر دین بنے گا میرے دوستو. ہم دنیا کے اندر اپنا دین بنا لے میرے دوستو. ہمیں دین پر چلنا آسان فرما. اللہ اتباع سنت نصیب فرما. یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما. ناراضگی سے اللہ حفاظت فرما. یا اللہ جو کچھ کہا گا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. عملی زندگی میں یا اللہ ہمیں آگے بڑھا. عمل میں کوتاہ ہے. ذرائع ابلاغ بہت ہو چکے ہیں. اللہ ہم عمل میں کوتاہی کر رہے ہیں. یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرما. یا اللہ ہمارے دعاؤں کو محض اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاک اللہ مفتی صاحب. ہم اپنے تمام مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں. آپ حضرات تشریف لائے, آپ کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اسی کے ساتھ اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی ہے ابھی انشاءاللہ اذان ہوگی اور اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی.